السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 196 تا 198 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون وان تدعوہم الی الہدی لا یسمعوا وتراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون۔ جو ایمان والے تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، یعنی تقوی والے یا متقی، ان لوگوں کے کہا جاتا ہے کہ جن کی نیت، اعمال اور افعال پاک ہوں، صاف ہوں، اور وہ اپنے اللہ کو اپنا دوست اور سرپرست بنا لیں، انہیں یقین ہو کہ ہر قسمی منفعت اور ضرر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 257 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، پھر اللہ انہیں یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکال کر روشنی میں، نور میں، ہدایت کی طرف انہیں اللہ تعالیٰ لے آتا ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں میں نے عرض کیا تھا کہ اگر انسان کی کوشش ہو، انسان کی خواہش ہو، نیت صاف ہو، اخلاص ہو، تو پھر اللہ ان لوگوں کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ان ایمان والوں کو، نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے اور انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ فرمایا ان ولی اللہ الذی، یقیناً میرا مددگار تو وہ ہے، نزل الکتاب، جس نے کتاب کو اتارا، وہو یتولی الصالحین، اور صالح بندوں کی پشت بنائی کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہی کی اس کتاب کو، یعنی قرآن مجید کو اتارا، اور اللہ نیک لوگوں کی پشت پر ہے، یعنی اس کا مددگار ہے، نصرت کرنے والا ہے، ان کی بیگ پہ ہے۔ والذین تدعون من دونی، اور جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، من دونہ ہی، اسے چھوڑ کر، لا یستطیعون، وہ استطاعت نہیں رکھتے، ہمت نہیں رکھتے، نصرکم، مدد کرنے کی، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جن سے تم امیدیں لگا کے بیٹھے ہو، وہ ذرا بھی ان میں طاقت نہیں ہے، وہ تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتے، وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں رہنمائی کے لیے پکارو، ہدایت کی، یعنی نیکی کی طرف، ہدایت کی طرف اگر بھی مجھے لے جائیں، لا يسمعوا، وہ نہیں سنتے، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ، اور تمہیں ایسا نظر آتا ہے، إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھنے والے، یعنی جن بتوں کو تم نے بنا رکھا ہے، سمجھتے ہو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہماری بات کو سن رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں تمہاری بات سننے کی، نہ تمہاری مدد و نصرت کرنے کی، بلکہ وہ تو اپنی مدد خود بھی نہیں کر سکتے۔ جس طرح اچھے، خوبصورت اور معطر ماحول میں جا کر انسان اپنے آپ میں خوشگوار تبدیلی محسوس کرتا ہے، بڑوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے بڑے ہی ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ چونکہ بلند و عرفہ ہستی ہے،
اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھی عظمت والے ہیں، اعلیٰ ہستی ہیں۔ تو ایسے بڑے اور عظمت والے جو لوگ ہیں وہ اعلیٰ ہستیاں ہیں، ان کا ظرف بھی اللہ کی طرح بلند ہے، اور جس طرح وہ عظمت کے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں وہ اپنے سے تعلق رکھنے والوں کو احترام بھی دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ کفار اور مشرکین کے دھونس اور طعنوں سے پریشان نہ ہوں، میں نے ہی آپ کو کتاب کا علم دیا، علم عطا فرمایا، اور اپنے بندوں کو میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ مشرک ہمیشہ بزدل ہوتا ہے اور مواحد جو ہے وہ بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات میں اسے مکمل یقین ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، کامل یقین ہوتا ہے۔ مواحد پر اگر مشکل وقت آ بھی جائے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر و ضبط سے کام لیتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ کہ اللہ بار بار قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح سورۃ حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 73 اور 74 میں بڑا واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو، ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یا ایھا الناس ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اے لوگو بیان کی جاتی ہے تمہارے سامنے ایک مثال، سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک تم پکارتے ہو جنہیں اللہ کے سوا لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، ولا وجتمعوا لہ، یعنی وہ سب جمع ہو جائیں، سارے اکٹھے ہو کر ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، کیسی مثال اللہ نے بیان فرمائی، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ کیا بات ہے، کیسی اللہ تعالیٰ نے دلچسپ بات بنائی۔ ضعف الطالب والمطلوب، فرماتے ہیں یہ کیسے ہیں طالب اور مطلوب دونوں ہی، جس کو یعنی جس کی تم پوجا کرنے والے ہو اور جو تم کرنے والے ہو خود، دونوں ہی کیسے بودے کمزور کم عقل ہیں۔ وما قدر اللہ کا قدری، تم نے اللہ کی قدر نہیں جانی۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ بڑے طاقتور ہیں، غالب ہیں۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی کیسی مثالیں دے کر انسان کو سمجھاتے ہیں کہ اے انسان سمجھ جا، سنبھل جا۔ ہم تھوڑا سا ہمیں تھوڑا عقل سے بھی کام لینا چاہیے۔ اور دوسری طرف اللہ یہ فرماتے ہیں مجھے پکارو، میں تمہاری شارک کے بھی قریب ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تم مجھے پکارو تو صحیح، میں تو تمہاری ہر پکار کو، ہر بات کو سننے والا ہوں۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب تجھ سے سوال کرتے ہیں اللہ کہاں ہے، کیسے، تو انہیں کہہ دو میں تمہارے قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، وہ مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، مجھ سے مانگو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یعنی ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کو پکارو۔ تو یہی تو سیدھا رشد و ہدایت والا راستہ تو یہی ہے، تمہیں اسی سے ہدایت پاؤ گے، تم اسی راستے سے مل کر تم سے گزر کر تم کامیاب ہوگے۔ تو ہمیں دیکھیں، میں ایک سادہ سی بات کروں کہ اگر جب جس دن آپ کو یہ یقین ہو کہ اب اللہ کے خزانے ختم ہو گئے ہیں تو پھر کسی اور کے در پہ چلے جانا۔ بس میں اس سے زیادہ کیا کہوں کہ جب دیکھیں فلاں کیا ہے، فلاں کیا حرج ہے، کیا مرج ہے، اس باتوں کو چھوڑیں۔ اللہ جو کہتے ہیں ہر چیز مجھ سے مانگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ اللہ سے مانگو۔ تو جس دن آپ یہ سمجھے نا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ اللہ کے خزانے ختم ہو گئے، پھر جب جس سے جی چاہے مانگتے پھرنا۔ اور اگر اب تمہیں یقین ہے کہ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے تو پھر اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگنا، کسی کو اس کے آگے نہ جھکنا، اور کسی بات کو کے معاملہ میں کسی بھی مجبوری میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگنا۔ اللہ ہمیں مواحد بنا دے، توحید پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔